ناظرین، درست ہے کہ اس ملک میں اصل مسئلہ معاشیات کا نہیں بلکہ اخلاقیات کا ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی جھوٹے، دغاباز اور احسان فراموش بن چکے ہیں، لیکن عمران خان اور ان کے پیروکاروں نے تو اس معاملے میں حد کر دی۔ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور میں نے پی ٹی آئی کے عروج کے بعد اس میں اس فقرے کا اضافہ کیا تھا کہ اب سیاست کی آنکھ میں شرم بھی نہیں رہی۔ سیاست اور صحافت کی آنکھ کے شرم سے محروم ہو جانے کے نظارے پچھلے سالوں سے ہم نے کئی شکلوں میں دیکھے ہیں، لیکن جو نظارہ اس وقت ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ان سے متعلق دیکھ رہے ہیں، وہ احسان فراموشی، بے شرمی اور ابن الوقتی کی انتہا ہے۔ وہ جنرل باجوہ جنہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم مقرر، میں سلیکٹڈ کا لفظ بھی کافی نہیں سمجھتا، بلکہ میرے نزدیک جو حدیں پچھلے الیکشن میں پار کی گئی، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہی کا لفظ اس کا صحیح احاطہ کرتا ہے۔ تو جس قمر باجوہ نے ان کو حکومت میں لانے اور پھر ان کی حکومت کو غیر فطری طریقے سے چلانے کے لیے قومی، علاقائی، مذہبی اور ہر طرح کی جماعتوں کو اپنا دشمن بنایا، اپنے ادارے کو متنازع بنانے کا رسک لیا، میڈیا، عدلیہ، نیب اور الیکشن کمیشن کے بازو مروڑے، لیکن آج وردی اتارتے ہی عمران خان اور ان کے ساتھی ان کی عزت کے در پہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم جیسے لوگ انتخابات سے قبل ان کی منتیں کرتے رہے کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے اور اس کی ہر قیمت ادا کرنے پر بضد تھے۔ آج مجھے مجبوراً اس راز سے پردہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان کے الیکشن سے پہلے کتنے بڑے مداح تھے اور ان کی خاطر انہوں نے کیا کچھ کیا۔ 2018 کے انتخابات سے 15-20 روز قبل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھے، حامد میر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب کو اپنے گھر گپ شپ کے لیے بلایا تھا۔ میں نے ان کے سامنے ISI اور ISPR کی سیاست میں مداخلت کی شکایت کی۔ وہ اپنی مجبوریوں کا ذکر کر رہے تھے، جبکہ ان کی ٹیم کے پولیٹیکل مینیجروں نے انہیں نواز شریف وغیرہ کے خلاف خوب بہکایا تھا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ اور ان کے DGC ہر قیمت پر عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے پر مصر ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی غلطی نہ کریں۔ آگے جا کر گفتگو مزید تلخ سے تلخ ہوتی گئی، لیکن جنرل باجوہ کو یہ یقین تھا کہ عمران خان اس ملک کے لیے مسیحا ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جنرل صاحب، اب جب آپ لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور جس طریقے سے آپ کی ISI اور ISPR متحرک ہے، تو صرف سلیم صافی کیا، اگر پورا میڈیا بھی چاہے تو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا رستہ نہیں روک سکتے۔ لیکن میں 3 باتوں کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں تاکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میری حد تک میرا فرض پورا ہو جائے۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کر لی کہ لکھ کر رکھ لیجئے کہ عمران خان آپ سے نواز شریف اور آصف زرداری کو بخشوا دے گا، کیونکہ ان کی سوچ ذات سے شروع ہوتی اور ذات پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری بات میں نے ان سے یہ عرض کی کہ چین اور سعودی عرب جیسے دوست ممالک کے ساتھ آپ 1000 بھی کوشش کریں، یہ شخص نہیں چل سکے گا۔ اور تیسری بات میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ پختونوں کے علاقے میں پختون تحفظ مومنٹ اور بلوچ قوم پرستوں سے پریشان ہے، لیکن جو کچھ اس الیکشن میں ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پنجاب میں بھی PTM بن جائے گی۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے جب یہ واضح تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، تو میں نے ایک انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے نواز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کی تھی اور کہا کہ دیکھیں یہ جنرل جیلانی جو ہے اس کو لے کے آیا تھا اور یہ فوج کی پروڈکشن ہے نواز شریف۔ تو اس رات کو مجھے آرمی چیف نے آرمی ہاؤس میں بلایا جنرل باجوہ صاحب نے، تو وہاں پر ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جنرل باجوہ صاحب کو بار بار وارن کر رہے تھے کہ باجوہ صاحب آپ عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے لگے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہے یہ اس کے بارے میں پریڈکشن کرتا ہوں کہ یہ آپ کو وہاں مارے گا جہاں آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے بڑی لمبی سی گفتگو کی تھی، تو یہ باجوہ صاحب کو بہت سے لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا۔ تو آج اگر عمران خان جو ہے وہ DGISI کا نام لے کے ان پہ تنقید کرے تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صافی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل یہ 3 باتیں انہوں نے کہی تھی اور وہ تینوں باتیں بعد میں سچی ثابت ہوئیں۔
وہ 3 باتیں کیا تھی جو میں نے ان سے کہی تھی؟ یہ تفصیل اگلے آنے والے جرگہ میں دیکھیں، جرگہ میں بھی دیکھ لیں گے، لیکن آپ رپورٹ کارڈ میں بھی تھوڑا سا میں نے سمرائز کر دیں، ٹیزر دے دیں بھٹی صاحب۔ ہاں وہ بڑی ایک میٹنگ تھی، تلخ میٹنگ تھی، میرا مطلب ہے سلیم صافی صاحب کی طرف سے، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب یعنی کتنا مجھے دکھ کے ساتھ قربے کی آمد کی نشانی ہے کہ مجھے یہ باتیں صحیح ثابت ہوئیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان آپ سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے گناہ بخشوا دے گا، اور نمبر 2 یہ 2-3 ملکوں کے نام لیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ملک ان کے ساتھ کیسے چلیں گے، اور نمبر 3 آپ بتا دیں کیا؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اس وقت پی ٹی ایم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، صرف پشتون اور بلوچ اور وہ ہے، اور اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو پنجاب میں بھی پی ٹی ایم بن جائے گی، تو اس لیے فوج کو یہ کام نہیں کرنا چائیے۔ صحیح۔ اور بھٹی صاحب نے کیا کہا تھا؟ صافی صاحب، بھٹی صاحب نے کیا کہا تھا اس محفل میں؟ میں ویسے ہی خاموش تھا جیسے آپ کے سامنے اکثر ہو جاتا ہوں، میں اور حامد میر صاحب دونوں خاموش تھے اور سن رہے تھے باتیں۔ یہ 3 باتیں گوش گزار کرنے کے بعد ہم تینوں جنرل صاحب سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا انتظار کرنے لگے۔ بہرحال عمران خان وزیر اعظم چن لیے گئے، ایسے نمونے اسمبلیوں میں پہنچا کر وزیر مشیر بنائے گئے جو کبھی یونین کونسل کے ممبر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف یہ لوگ فوج اور ایجنسیوں کی شہ پر، ایک طرف اپنے سیاسی اور صحافتی مخالفین کے خلاف ظلم کی انتہا کرنے لگے، اور دوسری طرف انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی خوشامد میں بھی نئی تاریخ رقم کر پی ٹی آئی نے نااہلی کی ایسی تاریخ رقم کر دی، معیشت کو اس قدر تباہ کیا، خارجہ پالیسی کا اس قدر بیڑا غرق کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بامر مجبوری عمران خان کی حکومت کو فراہم کی گئی بیساکھیوں کو ہٹانا پڑا۔ اگرچہ بن صلاحی کے دعوے کے مطابق اس کے بعد بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ تھی، اور ان کے بقول پرویز الہی جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کی طرف گئے۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ جنرل فیض حمید کو پشاور بھیجنے کا فیصلہ عمران خان کی مشاورت سے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف بنے، لیکن ایک وقت پر ایک روز قبل اپنی اہلیہ کے مشورے سے عمران خان نے DGISI کے حوالے سے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بہرحال جنرل ندیم انجم کے DGISI بننے کے بعد عمران خان کے حق میں پولیٹیکل مینجمنٹ کا وہ سلسلہ بند ہو گیا جو کئی سال سے جاری تھا۔ چنانچہ مرکز میں عمران خان کی حکومت دڑام سے گر گئی۔ آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر انہوں نے جنرل باجوہ، فوج اور ملک کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا، اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کے لیے اس حد تک گئے کہ فوج میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ اس میں بھی مستقل مزاج نہیں رہے، اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ جنرل باجوہ کو اپریل تک ایکسٹینشن دینے کا مطالبہ کیا تاکہ اپنی مرضی کے بندے کو آرمی چیف بنانے کا کوئی راستہ نکال سکے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ ماضی قریب میں پہلی مرتبہ میرٹ پر سینئر ترین جرنیل یعنی جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، قوم پرست جماعتیں اور مذہبی جماعتیں جو کہ ان کے دور میں سفر ہوئی تھی اب ان کے خلاف حملہ آور ہوں گی، لیکن اس کے برعکس عمران خان اور ان کے ساتھی جن کی خاطر جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر مذکورہ سب کو دیوار سے لگا دیا تھا، وہ سب تو خاموش ہیں، لیکن عمران خان اور ان کے ساتھی اپنے سب سے بڑے محسن جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف لگ گئے ہیں۔ ان کے دور میں جیلوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسی طرح دیگر جماعتوں کے لوگ گئے، اور ڈبل گیم ان کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اپنے سب سے بڑے محسن کے بارے میں اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے۔ اسی طرح وہ صحافی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں بدترین انتقام اور سینسرشپ کا شکار رہے، وہ تو خود اعتدال سے کام لے رہے ہیں، لیکن عمرانی پروجیکٹ کے لیے فوج اور اس کے اداروں کے تیار کردہ صحافی، اینکرز اور یوٹیوبرز
وہ جنرل باجوہ کی کردار کشی میں لگ گئے ہیں۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اسد قیصر جیسے بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو توسیع دے کر انہوں نے غلطی کی، اور اس سے بھی بڑی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ وہ قاسم سوری کہ جو الیکشن میں تیسرے نمبر پہ آئے تھے لیکن فوج کی شہ پر جعلی ووٹوں کے ذریعے اسمبلی میں آئے اور پھر ڈپٹی اسپیکر بنے، وہ بھی آج جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کر کے فوج کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی جگہ سنبھالنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ فوج اور اس کے اداروں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور سیاست، عدالت یا صحافت میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کو تخلیق کرنے، جبراً قوم کے سروں پر ان کو مسلط کرنے اور مصنوعی طریقوں سے بونوں کو لمبا کرنے اور لمبے قد والے سیاستدانوں کو بونے بنانے کا یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اہل سیاست ہو یا اہل صحافت، ان کی صفوں میں موجود خوش آمدیوں، کم ظرفوں اور احسان فراموشوں سے ہر قومی ادارے اور ہر اہم منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ظرف والے لوگ خوش آمد نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم مشکل وقت میں کم ظرفی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔